اس رکوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو رمضان کے روزوں سے متعلق ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کچھ نوجوانوں نے دیکھا ایک بوڑھا چپکے سے کچھ کھانے میں مشغول ہے۔ ایک نوجوان نے نزدیک جا کر پوچھا، چچا جان کیا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ بوڑھے نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بس صرف پانی پیتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں۔ سارے نوجوان ہنس پڑے اور بولے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ بوڑھے نے جواباً کہا، ہاں، میں جھوٹ نہیں بولتا، کسی پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، مال حرام نہیں کھاتا اور اپنے ذمہ داریاں اور فرائض دیانتداری سے انجام دیتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے شدید بیماری لاحق ہے اس لیے میں اپنے معدے کو روزے دار نہیں بنا سکتا۔ پھر اس بوڑھے آدمی نے ان نوجوانوں سے پوچھا، کیا آپ بھی روزے دار ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان نے سر جھکائے ہوئے آہستگی سے جواب دیا، نہیں، ہم صرف کھانا نہیں کھاتے۔ یہ ایک بڑے مزے کا جو ہے حوالہ تھا جو کسی نے شیئر کیا تھا میرے ساتھ، مجھے بہت پسند آیا، کیونکہ اس ایک چھوٹے سے قصے کے اندر جو رمضان کی اور روزے کی روح ہے وہ بیان ہو جاتی ہے کہ روزے کی اصل غرض یہ نہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے، اصل غرض تو یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے انسان ان بدیوں کو چھوڑ دے جو انسان کرتا آ رہا ہوتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے جو گناہ ہیں، جو آنکھوں کے ذریعے سے گناہ ہیں، جو انسان کے دوسرے اعضاء کے ذریعے سے گناہ ہیں، ان کو ترک کر دیں۔ بس روزے کی اصل غرض یہ ہے، نہ صرف یہ کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے اور جھوٹ بھی بولتا رہے اور بد نظری بھی کرے اور بدزنیاں بھی کرے اور غیبتیں بھی کرے اور جھوٹ بھی بولے اور باقی سارے گناہ بھی کرتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ اب اس کی آیات کو دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے اس رکوع کی، آیت نمبر 190 اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یسألونک، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، کا تجھ سے یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، عن کہتے ہیں بارے میں، الاہلہ ہلال کی جمع ہے، ہلال کہتے ہیں پہلی 3 راتوں کا چاند، تو یہ اس کی جمع ہے، مراد یہ کہ پہلی 3 راتوں کے چاندوں کے بارے میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دوسرے لوگ۔ قل، تو کہہ دے، ہیا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مواقیت، اچھا یہاں پہ ایک یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، ہوا کا مطلب بھی وہ ہے، ہیا کا مطلب بھی وہ ہے، سوال یہ کہ پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہوا کسی مذکر چیز کے لیے بولا جاتا ہے اور ہیا کسی مؤنث چیز کے لیے۔ اسی آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا الاہلہ، یہ الاہلہ جو ہے اس کے آخر پہ آپ 2 نقطوں والی ہے دیکھتے ہیں۔ 2 نقطوں والی ہے عمومی طور پہ یہ نشانی ہوتی ہے کسی چیز کے مؤنث ہونے کی، بعض دفعہ بعض نام مؤنث ہوتے ہیں لیکن ہوتے مذکر کے لیے ہیں۔ مثلا طلحہ، اب لفظ ہے طلحہ جس کے آخر پہ 2 نقطوں والی ہے، اس کو عربی زبان میں تامربوطہ کہتے ہیں، تامربوطہ یعنی کہ 2 نقطوں والی ہے۔ اب یہ 2 نقطوں والی ہے بظاہر مذکر ایک شخص ہے، مرد ہے، اس کے نام کے لیے آ گئی، تو یہاں پہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کوئی چیز مؤنث ہے اور کہاں پہ کوئی چیز معنوی لحاظ سے مؤنث ہے۔ بعض چیزیں معنوں کے لحاظ سے مؤنث ہوتی ہیں، بعض چیزیں لکھنے کے لحاظ سے مؤنث ہوتی ہیں، اور بعض چیزوں کا نام ہی مؤنث ہوتا ہے۔ پس جہاں پہ کوئی چیز مؤنث ہوگی یعنی کہ فیمیل ہوگی تو اس کے لیے ہیا کا لفظ آئے گا، اور جہاں پہ کوئی چیز مذکر ہوگی تو اس کے لیے ہوا کا لفظ آئے گا۔ تو یہاں پہ ہیا کا لفظ اہلہ کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ اہلہ اس کا جو لکھنے کا انداز ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک مؤنث ہے۔ فرمایا قل ہیا، تو کہہ دے کہ وہ، مواقیت کہتے ہیں اوقات یعنی کہ وقت کی تعین کرنا، وقت کی تعین کرنا یعنی کہ وقت معلوم کرنا۔ فرمایا قل ہیا مواقیت، کہ یہ تو کہہ دے کہ یہ تو وقت کی یا اوقات کی تعین کرنے کے لیے ہے، للناسی لوگوں کے لیے، والحجی اور حج۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ تجھ سے پہلی 3 راتوں کے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں، تو کہہ دے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی تعین کا ذریعہ ہیں اور حج کی تعین کا بھی۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، وَلَيْسَ و اور لیسا نہیں، البر نیکی، وَلَيْسَ الْبِرُّ
بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور نیکی یہ نہیں بِأَن کے تَأْتُوا الْبُيُوتَ تم آؤ، تَأْتُوا تم آؤ، البیوت گھروں کو، البیوت بیت کی جمع ہے، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیوت کہتے ہیں گھروں کو، من ظہورها، من سے ظہور پیچھے، کمر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ظہرن کمر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ظہور کہتے ہیں کمروں کو، یعنی کہ جو انسان کی پیٹھ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گھر کا جو پچھواڑا ہوتا ہے، گھر کا جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، اس کے لیے ظہور کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا، اور یہ جمع کی شکل میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ دیکھو نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، وَلَٰكِنَّ کا مطلب ہوتا ہے لیکن، البرّ نیکی تو یہ ہے، من اتقیٰ جس نے تقوی اختیار کیا۔ مراد یہ ہے کہ نیکی اس کی شمار ہوگی جو متقی ہے۔ اصل میں یہاں پہ جس بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرما رہا ہے وہ یہ تھی کہ عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ جب حج کے لیے نکلتے اور راستے میں انہیں یاد آتا کہ کوئی چیز ان کی رہ گئی ہے اور واپس ان کو گھر جانا پڑتا، تو پھر وہ گھروں میں ان کے جو فرنٹ ڈورز ہیں، جو سامنے کا دروازہ ہوتا ہے، ان سے داخل نہیں تھے ہوتے، بلکہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کر گھروں میں داخل ہوتے تھے۔ اس کو سپرسٹیشن کہہ لیں، آپ نے جو بھی نام دینا ہے، لیکن یہ ان کے ہاں ایک رواج قائم تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ کوئی نیکی کی بات تو نہیں، اگر تمہیں کوئی چیز بھول گئے ہو، تم انسان ہو، انسان بھول سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی چیز پیک ہونے میں رہ گئی، ساتھ رکھ نہیں سکے کوئی سامان، زیادہ راہ میں سے کوئی چیز رہ گئی، تو اگر تمہیں واپس جانا پڑے تو گھروں کو پیچھے سے دیوار پھلانگ کر جانے کے بجائے سامنے سے جاؤ، جو تمہارا حق ہے۔ اور ساتھ میں مثال خدا تعالیٰ نے یہ دی کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ لیکن نیکی تو اس کی ہے، یا یہ کہ نیک تو وہ ہے جو کہ متقی ہے، سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ نیکی یہ نہیں بلکہ یہ ہے، وہاں پہ نیکی کی تعریف کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یا اگر کہیں پہ فرمایا کہ تقوی اس چیز کا نام نہیں بلکہ تقوی اس چیز کا نام ہے، تو وہاں پہ ہمیں تقوی کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ متقی انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ بس جہاں کہیں بھی نیکی کا معیار دیکھنا ہے یا نیکی کی تعریف دیکھنی ہے، یا تقوی کا معیار دیکھنا ہے یا تقوی کی تعریف دیکھنی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، وہاں پہ ادھر ادھر تفتیش کرنے کے بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف دیکھ لیں، وہاں سے رہنمائی ہو جائے گی۔ ایک دفعہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی یا تقوی کیا ہے، تو اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ مراد یہ تھی کہ سب سے زیادہ تقوی مجھ میں پایا جاتا ہے۔ پس اگر کسی نے تقوی کا کوئی معنی سمجھنا ہو یا نیکی کا کوئی معنی سمجھنا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں، انگریزی میں بھی یہ محاورہ پایا جاتا ہے کہ اپنی مورل کمپس رکھنا، یا اپنی جو ڈائریکشن ہوتی ہے اس کو درست کر لینا۔ تو ہمارے لیے مورل کمپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب بھی بات کسی نیکی کی ہوگی، جب بھی بات کسی تقوی کے بارے میں ہوگی، تو اس وقت مورل کمپس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، اور ان کی طرف جب ہم توجہ کریں گے تو ہمارا قبلہ درست ہو جائے گا، ہماری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی، ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ، وَأْتُوا یہ جمع کا صیغہ ہے اور مطلب ہے کہ وَأْتُوا اور تم لوگ آؤ، البیوت گھروں کو، من ابوابها ان کے دروازوں سے، یعنی کہ دیواریں پھلانگ کے آنے کے بجائے دروازوں سے داخل ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگلی آیت ہے، اور یہ آیت گو کہ چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مفہوم ہمیں سمجھا دیا۔ یہ آیت اگر آپ لوگ سمجھ لیں گے تو اسلام کے اوپر جہاد کے متعلق جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب آپ کو آ جائے گا، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اسلام پر، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں
وہ یہ آیت اور اسی طرح کی بعض دوسری آیات کو پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ والی آیت سمجھ لی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ دوسری آیات میں بھی کیا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جہاد کے موضوع سے ریلیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَقَاتِلُوا، اور قتال کرو۔ اب یہ لفظ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں اس کی ڈیٹیل۔ یہ لفظ نکلا ہے قتلہ سے۔ قتلہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا، قتلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا بھی۔ یہاں پہ لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قاتلو فرمایا ہے۔ قاف تے اور لام کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے الف بھی ایڈ کر دی، قتلہ کے بجائے قاتلہ فرمایا۔ یہ جب قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے قتل کیا، لیکن قاتلہ جب ہم کہیں یعنی کہ قاف کے بعد الف بڑھا دیا تو قاتلہ کا مطلب اب بدل جاتا ہے۔ قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اس کو مارا اور اس نے اس کو مارا، یعنی کہ اب یہ مشترک عمل ہو گیا، یعنی کہ دو لوگ ہیں، ان میں سے ایک نے جھگڑے کی شروعات کی اور اس نے پہل کر کے اس کو مارا، بدلے میں دوسرے بندے نے جواباً کارروائی کی۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں باب مفاعلہ۔ باب مفاعلہ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ عربی زبان میں اکثر الفاظ جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ان کی جو نیچرل سٹیٹ ہے، یعنی کہ جس شکل میں وہ پائے جاتے ہیں، وہ 3 حرفی ہیں، یعنی کہ وہ ان کے اندر صرف 3 حرف ہوتے ہیں۔ مثلاً قتل کو ہی لے لیں، قتل کے اندر 3 حرف پائے جاتے ہیں، قاف 2 نقطوں والی، پھر تے اور پھر لام۔ جب اس کو ہم اس کے اندر کوئی لفظ ایڈ کرتے ہیں، کوئی حرف ایڈ کرتے ہیں، جس طرح یہاں پہ الف ایڈ ہو گیا قاف کے بعد، قاتلہ ہو گیا، تو اب یہ باب اس کا بدل گیا۔ باب بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب لفظ تو وہی ہے لیکن اس کے معنوں میں کسی قدر اب چینج آ گئی ہے۔ چینج یہ آئی کہ پہلے قتلہ کا مطلب تھا کہ اس نے قتل کیا، اب قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا اور اس نے جواباً کارروائی اس کے ساتھ کی، یا اس نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، جواباً دوسرے بندے نے پھر اس کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے ضربہ ہے یا ضربہ ہے، ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا۔ جب ضاد کے بعد یا ضاد کے بعد الف ایڈ کر دیتے ہیں، الف بڑھا دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے ضاربہ۔ ضاربہ باب مفاعلہ ہو گیا، اور باب مفاعلہ کا یہ ایک خصوصیت اس میں پائی جاتی ہے کہ یہ لفظ میں اشتراکیت قائم کر دیتا ہے۔ یہ لفظ کے اندر وہ معنی پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے 2 لوگوں میں یہ عمل مشترک ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم بکر اور زید کی مثال لے لیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ضربہ زیدن، مراد ہوتی ہے زید نے مارا، لیکن جب ہم کہتے ہیں ضربہ زیدن تو مراد ہوتی ہے کہ زید نے فلاں کو مارا اور فلاں نے زید کو مارا۔ اب یہ ضربہ نے دونوں میں اس عمل کو ایکولی مشترک کر دیا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی اگر آپ عربی زبان کا لفظ لے لیتے ہیں، میں نے قاتلہ کا مثال دی تھی، پھر میں نے ضربہ کی مثال دی، اسی طرح سے فعلہ ہے، جعلہ ہے، اور بھی کئی الفاظ جو آتے ہیں، جب ان میں کوئی حرف ایڈ کر دیا جائے تو ان کا باب بدلتا چلا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کئی باب ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ کسی اور وقت میں اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل لیکچر تیار کر کے شیئر کروں گا، لیکن سر دست اتنا کافی ہے آپ کے لیے جاننے کے لیے کہ یہاں پہ باب مفاعلہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، جس کے ذریعے سے جو عمل ہے وہ مشترک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا، اور تم قتال کرو۔ یہ لفظ اپنی ذات کے اندر بتا دیتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کو جو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو پہلے کسی اور نے قتل کیا یا قتل کرنے کی کوشش کی، اس کے بدلے میں اب اللہ تعالیٰ جوابی کارروائی کرنے کا مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ تم جوابی کارروائی کرو۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ادھر ادھر تلواریں نہ چلاتے پھرو۔ فرمایا فی سبیل اللہ، خدا کی خاطر، خدا کی راہ میں ایسا ہونا چاہیے۔ مراد یہ تھی کہ جب خدا کی خاطر یعنی کہ مذہب کو لے کے کوئی تمہیں قتل کرے یا قتل کرنے کی کوشش کرے تو تمہیں بحیثیت انسان ہونے کے یہ اجازت ہے کہ تم اپنی جان کا دفاع کرو۔ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں،
تو مجھے میرا مذہب، میرا خدا یہ اجازت دیتا ہے کہ پھر میں اپنی جان و مال کی حفاظت اسی رنگ میں کروں جس رنگ میں میرے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اگر مجھ پر تلوار سے حملہ کیا جا رہا ہے تو مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں اپنی جان کی حفاظت تلوار کے ذریعے سے کروں۔ اگر مجھ پر کسی اور ذریعے سے حملہ کیا جا رہا ہے تو مجھے بھی اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ میں انہی ذرائع کو اختیار کر کے اپنے دفاع کا انتظام کروں۔ پھر فرمایا کن کے ساتھ تمہیں قتال کی اجازت ہے؟ کیا ہر کسی کے ساتھ قتال کی اجازت ہے جو مسلمان نہیں، یا جو ہمارے مسلک کا نہیں، یا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، یا اللہ کو گالیاں دیتا ہے، یا قرآن اور اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، یا مسیح موعود علیہ السلام یا خلفاء کے خلاف باتیں کرتا ہے؟ کس کے ساتھ قتال کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا الذین، ان کے ساتھ جو لوگ یقاتلونکم، یہ پھر وہی باب مفعلہ آیا ہے لفظ یقاتلونکم، جنہوں نے یقاتلون، انہوں نے قتال کیا، کم تمہارے ساتھ، مراد یہ تھی اور اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے تم سے قتال کرنے میں پہل کی ان کو جوابی کارروائی دینے کا اب تمہیں جو ہے وہ جواز دیا جاتا ہے، تمہارے لیے اب یہ بات جائز ٹھہرتی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرنا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو قتال کی اجازت مذہباً اللہ تعالیٰ نے دی۔ مثلا اگر کوئی تمہیں مذہب سے تلوار کے ذریعے چھڑانے کی کوشش کرے، تمہیں مرتد بنانے کی کوشش کرے، کوئی شخص تلوار لے کر آ جائے، بندوق لے کر آ جائے اور کہے کہ کلمے سے انحراف کر دو، اسلام چھوڑ دو، یا یہ کہ احمدیت چھوڑ دو، یا جو بھی انسان کا مذہب ہے اس کو ترک کر دو، تو جب جبراً مذہب کو چھڑوانے کی بات آ جائے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنا دفاع ضرور کرو۔ ان اللہ، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ اب یہاں پہ زیادتی نہ کرنے کا کیا مفہوم تھا، کیا مطلب آتا ہے اس کا کہ زیادتی نہ کرنا؟ یہاں پہ اس فکرے کو لانے سے مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو صرف یہ بنیاد ہے کسی کے ساتھ قتال کی، یہ بنیاد نہیں کہ اگر کوئی بندہ مذہب چھوڑ کے چلا جاتا ہے اپنی مرضی سے، اس کے پیچھے تلوار لے کے دوڑنا شروع کر دو، یا ایک شخص ہے اس کا مسلک تمہارے مسلک سے مختلف ہے، وہ قرآن کی وہ تشریح نہیں کرتا جو تم کرتے ہو، یا وہ اسلام کو ان معنوں میں نہیں سمجھتا جن معنوں میں تم سمجھتے ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم تلوار لے کے اس کی گردن اڑانے کے پیچھے دوڑنا شروع کر دو۔ جیسا کہ آج کل بدقسمتی سے کئی مسلمان ایسے ہیں جو احمدی مسلمانوں کے پیچھے تلوار لے کر دوڑ رہے ہیں کہ ہاتھ تو آئیں تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ کسی جگہ پہ سنی شیعہ فسادات ہو رہے ہیں، کسی جگہ پہ شیعہ سنی فسادات ہو رہے ہیں، کسی جگہ پہ احمدیوں کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ تھی جو کسی خاتون نے کی ہوئی تھی پاکستانی، لیکن بظاہر انہوں نے یہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ وہ کسی اور اسلامی ملک میں رہتی ہیں، اور اردو میں انہوں نے یہ بات سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی تھی۔ تلواروں کی قسمیں تھیں، تصویر انہوں نے ڈالی ہوئی 3-4 قسموں کی تلواریں، اور ساتھ میں لکھا ہوا تھا کہ اپنی پسند کی تلوار چن لیں قادیانیوں کا سر اڑانے کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں، روزے کی حالت میں، اور اس مبارک وقت میں جبکہ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس قسم کی بات کرنے سے، اس قسم کی حرکتیں کرنے سے گریز نہیں کرتے، ان کو کوئی چیز بدی پر عمل کرنے سے روکتی نہیں۔ بس یہ وہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ولا تعتدوا، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جس چیز کی اجازت دی، وہ تو یہ تھی کہ اگر تمہارے اوپر حملہ ہوتا ہے اور تلوار کے ذریعے سے ہوتا ہے اور کوئی جبرن تمہیں تمہارا مذہب چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اپنا دفاع کرو۔ اس چیز کو لے کے یہ کہنا شروع کر دینا کہ وہ جن کا ہمارے مسلک سے اختلاف ہے ہم نے ان کے سر اڑا دینے، یا جو اسلام چھوڑ دے تو وہ مرتد ہو گیا تو لہٰذا مرتد ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو قتل کر دینا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ یہ اعتداء ہے، یہ ہے زیادتی کرنا، یہ ہے حد سے آگے بڑھ جانا، بس یہ چیز نہ کرنا تم۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ
لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا، نہیں پیار کرتا ان سے جو معتدین ہیں، یعنی کہ اعتداء کرنے والے، زیادتی کرنے والے. یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کر دو. یہ انہی لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے پہلے مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں کے بندوں کو شہید کر دیا اور قاتل تھے، اور قتال میں انہوں نے پہل کی تھی مسلمانوں کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو مار ڈالو، انہیں قتل کر دو دوران قتال، یعنی کہ جب ان سے جنگ چل رہی ہے تو جنگ کے دوران میں تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو مار دو جب وہ تمہارے سامنے آتے ہیں. حیثو، جہاں، ثقفتمو کا مطلب ہوتا ہے ثقفتمو کا مطلب ہوگا کہ تم انہیں پاؤ، یعنی کہ تم ان کو کہیں پہ مل جاؤ، یا وہ تمہیں کہیں پہ مل جائیں، تم انہیں کہیں پہ بھی پاؤ. ہم، انہیں. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کا مطلب ہوگا اور دوران قتال انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ. درخت کے پیچھے پاؤ، وہاں پہ مار دو، پہاڑ پہ ملے، ادھر جہاں بھی جنگ ہو رہی ہے، میدان جنگ میں جب وہ تمہارے سامنے آتے ہیں تو چونکہ انہوں نے تمہارے خلاف پہل کی ہے، لہذا اب تمہیں اجازت ہے کہ تم جوابی کارروائی دو. جوابی کارروائی کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈر سے کام نہیں لینا. ڈر سے کام نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے دشمن سے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو زیادتی بھی نہیں کرنی. آگے فرمایا وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکال دو. وَأَخْرِجُوا، اور نکال دو. یہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم کا صیغہ استعمال کیا. خرجا کہتے ہیں وہ نکلا، اخرج کہتے ہیں تو نکل جا، اخرجو تم سب نکل جاؤ یا نکال دو. وَأَخْرِجُوا، اور نکال دو تم سب، ہم ان کو، من حیثو، جہاں کہیں سے، اخرجوکم، انہوں نے تمہیں نکالا. آگے فرمایا وَالْفِتْنَةُ، اور فتنہ. یہ فتنہ کیا ہے؟ فتنے کی تعریف حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی. حضور بیان کرتے ہیں کہ تلوار کے زور سے دین کو بدلنا فتنہ ہے. فتنہ کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پہ سیاق و سباق جو چل رہا ہے، جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے، اس کی روح سے فتنے کا مطلب نکلتا ہے کہ تلوار کے زور سے کسی کے دین کو بدلنے کی کوشش کرنا. حضور فرماتے ہیں وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ شدید ترین ہے قتل سے. یہ اشدو جو ہے یہ شدید سے نکلا ہے اور اسم تفضیل کے طور پہ آیا ہے. اشدو کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ شدید. جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، کبیر ہوتا ہے بہت بڑا، اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا، صغیر ہوتا ہے بہت چھوٹا، اصغر ہوتا ہے سب سے چھوٹا. اسی طرح سے شدید کہتے ہیں بہت سنگین کو، اشد کہتے ہیں سب سے زیادہ سنگین کو. من القتل، قتل سے بھی زیادہ سنگین تر ہے فتنہ. فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم قتل کرو انہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ قتال نہ کرو، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو. عند المسجد، عندہ کہتے ہیں پاس یا سامنے، عند المسجد الحرام، مسجد الحرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو. پاس سے مراد اس کا صحن بھی ہو سکتا ہے، اس کا اندر بھی ہو سکتا ہے. مسجد حرام کا جو پورا علاقہ ہے وہ مراد ہے. فرمایا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى، یہاں تک کہ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، پھر سے اللہ تعالیٰ نے باب مفاعلہ سمجھایا کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کرنے میں پہل کریں. فیہ، اس میں مراد یہ ہے کہ تم نے تب تک جوابی کارروائی نہیں کرنی، تب تک ان کو قتل نہیں کرنا، تب تک ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی جب تک مسجد حرام کے علاقے میں وہ تم سے لڑائی میں پہل نہ کر دیں. مسجد حرام میں کیوں اس بات کی ممانعت کی؟ اس لیے کیونکہ مسجد حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بیان کیا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن کی حالت میں آ گیا. یعنی کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا. ایکسیپشن یہ بیان کر دی، سوائے اس کے کہ کوئی شخص تم سے زیادتی کرے اور تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے تو اس کے بارے میں یہ اجازت ہے کہ اس کو پھر تم سزا دے سکتے ہو. یعنی کہ اگر کسی کو سزا دینی ہے تو سزا کے طور پہ وہاں پہ اس چیز کی اجازت ہے، ورنہ ویسے اس بات کی اجازت نہیں، اور وہ بھی تب جو دوسرا بندہ پہل کر چکا ہو. فرمایا فَإِن قَاتَلُوكُمْ، فَإِن، پس اگر، قَاتَلُوا،
وہ تم سے قتال کریں، یعنی کہ وہ تم سے جھگڑنے میں، قتل کرنے میں پہل کرتے ہیں، فَقْتُلُوهُمْ، پس تم انہیں قتل کر دو، پس تم انہیں یعنی کہ ان کی کارروائی کا جواب دو. کذالک، اسی طرح، جزاء، جزا ہے، بدلہ ہے، الکافرین، کافروں کا، کافروں کی ایسی ہی جزا ہوتی ہے. اگلی آیت پر چلتے ہیں. اگلی آیت میں بیان کیا ہے، اگلی آیت میں بیان ہوا ہے کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر، پس ان، اگر، انتہو، وہ انتہا کر دیں، یعنی کہ وہ باز آ جائیں. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ رک جائیں، یا پس اگر وہ باز آ جائیں ایسا کرنے سے، یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنے سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالی، غفور رحیم، مغفرت کرنے، یعنی مغفرت قبول کرنے والا، مغفرت کرنے والا، رحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے. خدا تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بھی بیان کر دی کہ دیکھو، اصلاح کا پہلو اختیار کرو. اگر تم اپنی اصلاح کر لو گے اور بیجا زیادتیوں سے رک جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے. پھر آگے بیان کیا وَقَاتِلُوهُمْ، وَقَاتِلُوهُمْ، یہ پھر یہاں پہ باب مفعول آ گیا، اور ان سے قتال کرو، حتی، یہاں تک کہ لا تکونا فتنتن، یہاں تک کہ لا تکونا فتنتن، کوئی فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ میں پہلے بتا چکا ہوں، حضور نے بیان کیا تھا، خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہ فتنے کا مطلب ہے تلوار کے زور سے کسی کے دین کو بدلنے کی کوشش کرنا. لا تکونا فتنتن، کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ، اور یکون، وہ ہو جائے، الدین، دین، للہ، اللہ کے لیے. با محاورہ حضور نے ترجمہ کیا ہے، اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دین کا اختیار کرنا اللہ کی خاطر ہو جائے. یعنی کہ مذہب کو اختیار کرنا یا چھوڑنا انسان اللہ تعالیٰ کی غرض کے لیے کرے، نہ کہ کسی کے خوف سے. فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، فلا، پس نہیں، یا تو نہیں، عدوان کہتے ہیں زیادتی کو، مراد یہ ہوگی کہ زیادتی کا جواب. فلا عدوان الا علی الظالمین، کہ پس اگر وہ رک جاتے ہیں، وہ باز آ جاتے ہیں اپنی حرکتوں سے، تو پھر ان کی زیادتی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. الا علی الظالمین، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں، یعنی کہ جو پھر بھی ظلم کرتے رہیں، انہی کو جواب دینا ہے. جو باز آ جائیں ان کو جواب نہیں دینا. لوگ ہوتے ہیں وہ جھگڑا شروع کرتے ہیں، لیکن جھگڑا شروع کرتے کرتے ان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ غلط تھے، اور وہ معافی مانگ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم غلط ہیں. تو یہاں پہ یہ سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ جو اپنی غلطی مان لیتا ہے اور اپنے ظلم کا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اس کو پھر آگے سے اس کی زیادتی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہاں، وہ لوگ جو پھر بھی زیادتی کا ہاتھ اپنا نہیں روکتے، ان کو ضرور جواب دو. آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام. الشہر، مہینہ، خاص مہینہ یا یہ مہینہ. الشہر الحرام، حرام کا لفظ عربی زبان میں دو مختلف معنی دیتا ہے، اپوزٹ معنی، متضاد معنی. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ حرام، وہ چیز جو جائز نہ ہو، اور دوسری طرف یہ معنی دیتا ہے ایسی چیز کے جس کی بہت ہی عزت ہو. مثلا سور ہے، سور کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے، لیکن وہاں پہ وہ حرام کا ہم یہ مطلب کرتے ہیں کہ اس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں. لیکن بعض مقدس چیزوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ حرام کیا، لیکن وہاں پہ انسلٹ کے طور پہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز اس لیے حرام ہے کہ اس کا تقدس ہے، یہ مقدس چیز ہے. سور مقدس چیز نہیں، لیکن بعض مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے مقدس ٹھہرایا. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے مقدس ٹھہرایا، اسی لیے تو اس کا نام رکھا مسجد الحرام. ایسی مسجد جو کہ حرام ہے، حرام سے مراد یہ کہ مقدس جگہ ہے، اس لیے اس کو حرام، مسجد الحرام کہتے ہیں. پس الشہر الحرام سے مراد ہوگی حرمت والے مہینے. حرمت والے مہینے 4 تھے، اور ان 4 مہینوں میں لوگ حج کی تیاریاں وغیرہ کیا کرتے تھے، اور حج کے لیے نکلتے تھے اور حج کرتے تھے اور پھر واپس آتے تھے. ان 4 مہینوں میں عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ لڑائی جھگڑا نہیں تھے کرتے. وہ قبائل جن کی آپس میں جنگ چل رہی ہوتی تھی، وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے،
اور ان مہینوں میں جنگ جو ہے وہ رک جاتی تھی، سیز فائر ہو جاتی تھی، تاکہ حج کے جو مناسک ہیں لوگ اس کو آرام سے بجا لا سکیں۔ اس کے بعد پھر سے جب روٹین واپس آتی تھی تو لڑائیاں بھی اسی طرح دوبارہ سے جاری ہو جاتی تھیں، ریزیوم ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو بعض دفعہ بعض کفار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان حرمت والے مہینوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، اور ان مہینوں میں بھی تم سے جنگ اور قتال شروع کر دیتے ہیں، تمہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، تمہیں پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، شہر حرام کا بدلہ شہر حرام ہے، بالشہر الحرام، شہر حرام کے ساتھ۔ مراد یہ ہے عزت والا مہینہ عزت والے مہینے کا بدل ہے، کہ اگر کوئی ان مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں کوئی تم سے زیادتی کرتا ہے، قتال کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو تمہیں انہی مہینوں میں اجازت ہے کہ تم اس کا جواب دو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی تم پہ تو زیادتی اس مہینے میں کرے اور تم 4 مہینے چپ بیٹھے رہو، پھر 4 مہینے کے بعد تم اس کا جواب دو۔ فرمایا جو چیز جس وقت ہو رہی ہے اس کا اسی وقت جواب دے دو۔ والحرمات قصاص، اور الحرمات، حرمات کہتے ہیں حرمت والی چیزیں، قصاص بدلہ۔ مراد یہ ہے کہ تمام حرمت والی جو چیزیں ہیں، تمام تقدس والی جو چیزیں ہیں، ان کا بھی بدلہ ہے۔ صرف اس بات کا بدلہ نہیں، صرف اس چیز کا قصاص نہیں کہ اگر کوئی قتل کر دے تو قصاص کے طور پہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ فرمایا ہر حرمت والی چیز کا قصاص ہے۔ جس طرح زندگی ایک تقدس رکھتی ہے، اسی طریقے سے باقی حرمت والی چیزیں بھی ہیں، ان کا بھی تقدس ہے۔ فمن اعتدی، پس جو زیادتی کرتا ہے، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، پس تم بھی زیادتی کرو اس پر۔ یہاں پہ زیادتی کرنے سے مراد ہوگی کہ تم اس کی زیادتی کا جواب دو۔ بمثلی، مانند اسی طرح، ما اعتدی، جو اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر۔ حضور نے اس کا ترجمہ کیا ہے پس جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر کی ہو۔ مراد یہ ہے کہ تم اس کی زیادتی کا جواب دو، لیکن اتنا ہی دو جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، مع المتقین، متقی لوگوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ فٹ نوٹ، پچھلی آیت کا بھی ایک فٹ نوٹ رہ گیا اور اس آیت کا بھی رہ گیا، میں دونوں فٹ نوٹ پڑھ کے ابھی سنا دیتا ہوں۔ حضور جو پچھلی آیت تھی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، اس کے بارے میں حضور بیان کرتے ہیں وقاتلوہم میں ان لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے جو لوگوں کو ارتداد پر مجبور کرتے ہیں، پس جو تلوار کے زور سے ارتداد پر مجبور کریں ان سے دفاعی جنگ جائز ہے یہاں تک کہ وہ باز آ جائیں۔ اور یہ جو حرمت والے مہینوں کا ذکر تھا، اس آیت کے فٹ نوٹ پہ حضور بیان کرتے ہیں وہ مہینے جن میں لڑائی یا قتال حرام قرار دیا گیا ہے، ان کے دوران بھی قتال اس وقت جائز ہوگا جب کوئی مخالف یا غیر مسلم ان کا احترام نہ کرے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں کہ وہ اپنے دفاع کے بغیر بیٹھے رہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں کچھ دیر پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ آگے حضور بیان کرتے، آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَأَنفِقُوا، اور انفقو، یہ انفق سے نکلا ہے، انفق کہتے ہیں خرچ کرو یا خرچ کر۔ انفقو جمع کا صیغہ ہے اور امر ہے، حکم ہے، مطلب ہوگا تم سب خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تلقوا تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں سے، بی کا مطلب ہوتا ہے سے، ایدی، ایدی جو ہے یہ ید کی جمع ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ایدی کہتے ہیں ہاتھوں کو، کم تمہارے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں سے نہ ڈالو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، إِلَى طرف التَّهْلُكَةِ ہلاکت۔ یہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لفظ کو تفسیر کبیر میں اس طرح سے بیان کیا کہ تہلکہ اس فعل کو کہتے ہیں جس کا انجام ہلاکت نکلے اور نتیجہ برا ہو۔ ورنہ بعض دفعہ آپ کو ایسی سچویشنز پیش آتی ہیں جس میں آپ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، بظاہر ہلاکت کو گلے لگانا پڑتا ہے، موت کو گلے لگانا پڑتا ہے، لیکن وہ جو موت ہوتی ہے وہ در حقیقت زندگی کا باعث بن جاتی ہے۔ مثلا جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں اگر فوجی اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کریں اور میدان کارزار سے بھاگ جائیں
جب موقع ہو بہادری دکھانے کا، قربانی پیش کرنے کا، اور وہ وہاں سے بھاگ جائیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ قوم ہلاک ہو جائے گی، لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ بس یہاں پہ ہلاکت کا جو لفظ استعمال فرمایا، اس لفظ کے چناؤ میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ لفظ استعمال فرمایا جس سے پتہ چل جائے کہ یہاں پہ ہر قسم کی موت مراد نہیں، ہر قسم کی ہلاکت مراد نہیں، بلکہ وہ ہلاکت مراد ہے جس کا انجام اور نتیجہ برا نکلا کرتا ہے۔ یہی آیت کا ٹکڑا جو ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خودکشی بھی اسلام میں حرام ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس لیے کیونکہ ہلاکت جو بذریعہ خودکشی نکلتا ہے اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص جو ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالتا ہے۔ اس لیے ڈالتا ہے کیونکہ یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی یہ ایک امانت ہے خدا کی، جب وہ چاہے، کیونکہ وہ مالک ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ بس جس نے دیا ہے واپس لینے کا اختیار بھی اسی کو ہے، ہمیں اختیار نہیں کہ چیز تو خدا کی ہو لیکن ہم کہیں کہ ہم لے لیتے ہیں۔ بس اس وجہ سے ایسا شخص جو اپنی جان خود لے لیتا ہے وہ ہلاکت میں اپنے آپ کو اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ پھر جہنم میں گرایا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دماغی طور پہ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کی حالت میں وہ کچھ کر بیٹھتے ہیں جس کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور یہ باتیں ایکسیپشن ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کی دماغی بیماری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس کو صحیح اور غلط میں فرق دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا شخص اگر خودکشی کر لیتا ہے تو کیا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا؟ ایسا شخص تو بیمار کے زمرے میں آتا ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ لیکن دل تو یہی کہتا ہے کہ اگر وہ بیمار تھا اور بیماری کی شدت اختیار کر گئی تھی اور صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں تھا کر سکتا، اور ایسی حالت میں اس نے یہ حرکت کی جیسے کہ جنون کی حالت میں انسان کرتا ہے، دیوانگی کی حالت میں، پاگل پن کی حالت میں انسان کرتا ہے، تو اس قسم کا انسان تو ویسے نارمل نہیں ہوتا۔ ہاں نارمل انسان بعض ہوتے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں۔ مثلا احادیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک جنگ تھی، اس جنگ میں ایک شخص کو دیکھا کہ بڑا جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ وہ دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے اور بڑی بہادری کے ساتھ تلوار چلا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا تو اس کی متعلق اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ جہنمی کون ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لیں۔ حالانکہ وہ بندہ مسلمانوں کی طرف سے لڑا تھا اور مسلمان تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ اگر کوئی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لیں۔ تو صحابہ میں بڑی اس بات کی جو تھی وہ بڑی ایک کیوریاسٹی پیدا ہوئی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس شخص کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ میدان کارزار میں اگلے دن جب وہ جنگ کر رہا تھا تو اس کو بعض چوٹیں لگیں، بعض چوٹیں اس کو ایسی لگیں جس کے نتیجے میں اس کو اتنی درد ہو رہی تھی کہ وہ برداشت نہیں تھا کر پا رہا۔ اس نے اس چیز کو کہ وہ برداشت نہیں تھا کر پا رہا، اس نے اپنے سینے کے سامنے اپنی تلوار رکھی یا بھالا رکھا اور اپنے جسم کو اس کے اوپر پھینک دیا، اور اس طرح سے وہ نیزہ یا وہ تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ بس بظاہر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کوئی بیماری نہیں تھی، اس کو زخم آئے تھے اور درد برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی خودکشی کو بہرحال ہلاکت کو اس میں ڈالا اور فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اور ہلاکت کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے کہ دیکھو خدا کی راہ میں مال خرچ کرو، اگر نہیں کرو گے تو اس طرح ہے کہ جیسے کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال رہے ہو۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نوٹ دیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور بیان کرتے ہیں حضور بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غرباء کی امداد کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ فرمایا ہے کہ تم زکوٰۃ اور عشر وغیرہ مقررہ ٹیکس بھی دو، مگر اس کے علاوہ ہم تم سے بعض توئی ٹیکس بھی مانگتے ہیں، یعنی کہ بعض اور چندے بھی مانگتے ہیں۔ چنانچہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ انفقوا فی سبیل اللہ، ہمیشہ غرباء کی امداد کے لیے روپیہ دیتے رہو۔
ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور اپنے نفسوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی اے مالدارو، اگر تم اپنے زائد مال خوشی سے دے دو گے تو وہ زائد ہی ہیں، تم کو کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. یہ الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے زار روس کے ساتھ ہونے والے واقعات کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا. فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو جو کچھ زار روس اور روسی امراء یا فرانس کے امراء کا حال ہوا وہی تمہارا ہوگا. آخرکار عوام ایک دن تنگ آ کر لوٹ مار پر اتر آئیں گے اور شاہ پوری محاورے کے مطابق دعائے خیر پڑھ دیں گے. اب یہ جو بات ہے شاہ پوری محاورے کے مطابق دعائے خیر پڑھ دینا، حضور نے پھر اس کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. حضور بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محاورے کی تشریح یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں کچھ مدت پہلے زمیندار بنیے سے قرض لیتے جاتے تھے. یہ دکاندار سے بعض کسان تباہ لوگ جو تھے وہ قرض لیتے تھے اور بنیا بھی دیتا چلا جاتا تھا. کچھ عرصے تک تو انہیں اس کا احساس نہ ہوتا، مگر جب سب علاقہ اس بنیے کا مقروض ہو جاتا اور زمینداروں کی سب آمد اس کے قبضے میں چلی جاتی تو یہ دیکھ کر اس علاقے کا کوئی بڑا زمیندار تمام چودھریوں کو اکٹھا کرتا اور کہتا کہ بتاؤ اس بنیے کا قرض کتنا ہے. وہ بتاتے کہ اتنا قرض ہے. اس پر وہ دریافت کرتا کہ اچھا پھر اس قرضے کے اترنے کا کوئی ذریعہ ہے یا نہیں. وہ جواب دیتے کہ ہمیں تو کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا. اس پر وہ کہتا کہ اچھا تو پھر دعائے خیر پڑھ دو. چنانچہ وہ سب دعائے خیر پڑھ دیتے اور اس کے بعد ہتھیار لے کر بنیے کے مکان کی طرف چل پڑتے اور اسے قتل کر دیتے اور اس کے بہی کھاتے یعنی کہ اس کے جو رجسٹر ہوتے سب جلا دیتے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایسی ہی حالت کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اگر تمہارے پاس زائد مال ہو تو اسے خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا کرو اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی بے شک کماؤ تو خوشی سے، مگر اس دولت کو اپنے گھر میں جمع نہ رکھا کرو، ورنہ کسی دن لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ بات ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کی. یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے غالباً ایک دفعہ اپنے جمعے کے خطبے میں 1980 کی دہائی کی بات ہے، حضور بیان کرتے ہیں کہ وہ گھرانے جو شرع کے مطابق چندہ نہیں دیتے، الفاظ میرے لیکن مفہوم وہی ہے جو حضور رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. حضور فرماتے ہیں وہ گھرانے جو احمدی گھرانے ہیں لیکن احمدیت قبول کرنے کے بعد وہ چندہ شرع کے مطابق نہیں دیتے یا دیتے ہی نہیں ہیں. فرمایا ان کے ساتھ خدا کا کیا سلوک ہوتا ہے. فرمایا وہ کبھی بھی اپنے گھروں میں امن جو ہے اس کو قائم ہوتا نہیں دیتے. ان کے گھروں سے سکون اڑ جاتا ہے، ان کے بچے ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. میں اس بات کو خود مشاہدہ کر چکا ہوں. اس بات کا مشاہدہ بطور مربی مجھے کئی علاقوں میں کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. کئی گھرانوں سے تعارف ہوتا ہے، کئی لوگوں سے ملنے کی توفیق ملتی ہے، اور واقعتاً یہ چیز میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ کئی گھرانے ایسے نظر کے سامنے آتے ہیں جن کے بچے واقعتاً ہاتھ سے نکل گئے ہیں. اگر بچیاں ہیں تو وہ پردہ نہیں کرتی، یا اگر بچے ہیں تو قسم قسم کی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. قسم قسم کی، میں برائیوں میں تو نہیں جاتا، آپ سب جانتے ہیں کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں کس قسم کی برائیاں ہیں، وہ تمام برائیاں ان بچوں میں آ جاتی ہیں. اور وہی ماں باپ جو پہلے جب جماعت کی طرف سے کوئی فون آتا تھا کہ مسجد میں پروگرام ہے آپ اپنے بچوں کو لائیں، تو وہ بہانے بنا دیتے تھے. اب وہی والدین ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے جماعت جو ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ کر دے، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. بس یہ وہ بات ہے جو حضور نے بیان کی. حضور بیان کرتے ہیں کہ ہم نے شروع سے یہی ہوتا ہوا دیکھا ہے اور یہی ہوتا رہے گا. وہ لوگ جو چندے کے معاملے میں خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف نہیں رکھتے، خدا کا ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے کہ پھر ان کے گھروں میں جو سکون ہے وہ قائم نہیں ہوتا، سکون برباد ہو جاتے. ان کی اولادیں ان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں اور پھر واپس نہیں آتی.
بس یہ نظارے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ دیکھیں تو لازمی ہے کہ آپ لوگ اپنے، اور میں بھی، ہم سب اپنے چندے کے معاملے کو خدا کے ساتھ صاف رکھیں. صرف چندے کے معاملے کو نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ چندے کے بارے میں کیوں کہتے ہیں؟ بات یہ کہ جب چندے میں کمی دکھائی دے گی تو چندے کے بارے میں بات کریں گے، جب نمازوں میں کمی دکھائی دیتی ہے تو اس وقت نمازوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. جس چیز میں کمی انسان کو دکھائی دیتی ہے انسان اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور جس وقت کمی دکھائی دیتی ہے اسی وقت توجہ بھی دلائی جاتی ہے. بس یہ باتیں اسی لیے کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی شخص سن کر ان باتوں کو اپنی اصلاح کر کے اپنا کھاتا خدا کے ساتھ ٹھیک کر سکتا ہے تو کیوں نہیں. ایک ضلع کے امیر تھے، انہوں نے خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھا کہ وہ چندہ دینے میں تاخیر کرتے تھے. جو وہ کماتے تھے وہ پہلے اپنے گھر کے خرچے پورے کرتے، بچوں کے اسکول کالج کی فیسیں دیتے، بیوی کو جیب خرچ دیتے، گھر کے بل وغیرہ ادا کرتے. سارے خرچے جب وہ کر لیتے تو آخر میں جو بچتا اس میں سے وہ چندہ دیتے. تو وہ خود کہتے ہیں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کو کہ ان کے گھر میں کبھی سکون نہیں تھا. اور نہ صرف یہ کہ سکون نہیں تھا بلکہ یہ بھی بات انہوں نے بیان کی کہ وہ مقروض ہوئے چلے جا رہے تھے. حالانکہ اچھی ان کی تنخواہ تھی، اچھا سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے خرچے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور قرضے کے نیچے دبے چلے جا رہے تھے. سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ کیا کریں. ایک دن جب ان کو توجہ دلائی گئی تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ اب جو چاہے ہو جائے سب سے پہلے وہ خدا کا حق ادا کریں گے. لہذا جب ان کی سیلری آتی، ان کی تنخواہ آتی، تو وہ اپنی کمائی میں سے سب سے پہلے چندہ نکالتے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے دین کی ضرورت کو اپنی ضروریات کے اوپر ترجیح دیتا ہوں، بس جس طرح میں نے تیرے دین کی ضروریات کو اپنی ضروریات پہ ترجیح دی تو میری ضروریات کو پورا کر دے. اس نیت کے ساتھ وہ سب سے پہلے چندہ نکالتے اور ساتھ میں کہتے کہ اگر چندہ دینے کے نتیجے میں میرے بچوں کو بھوکا بھی رہنا پڑے اور مجھے بھی بھوکا رہنا پڑے، فاقہ کرنا پڑے، تو ہمیں فاقہ قبول ہے، لیکن اے اللہ اب سے یہ کوتاہی نہیں ہوگی، تیرے دین کی ضروریات کو پہلے پورا کروں گا. وہ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن آہستہ 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 سارے کا سارا قرضہ بھی اتر گیا، بلکہ سیونگز بھی ہو گئیں. فرمایا گھر میں سکون بھی قائم ہو گیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے چندے میں بھی آگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین بھی عطا کر دیا، دنیا بھی عطا کر دی. یہ مثال ہے جو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی. یہاں پہ پھر اسی آیت کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَآحْسِنُوا، اور احسان سے بھی کام لو، یعنی کہ بڑھا چڑھا کے بھی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا